بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور چند دن پہلے گزری ہوئی عید مبارک۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب شجاع الدین شیخ۔ پروگرام سیرت النبی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور پورے رمضان ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی روزے رکھے اور عبادات کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے اپنے طور پر عبادتیں بھی بہت کی اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے محنتیں بھی بہت کی ہیں، جس میں خود ہمارے شجاع صاحب ہیں۔ میں ان کو دیکھتا تھا کہ رات کو 12 1 بجے تک یہ بیٹھ کر جو ہے وہ قرآن حکیم کا ترجمہ پیش کر رہے ہوتے تھے، تفسیریں بیان کر رہے ہوتے تھے۔ کیو ٹی وی کے تمام عملہ جو سحری میں بھی آپ کے ساتھ لگا رہتا تھا، افطار میں بھی لگا رہا دن بھر، اور یہ جتنے ہمارے کیمرہ مین وغیرہ بیٹھے ہیں ابھی آپس میں یہی تذکرہ کر رہے تھے کہ پورے رمضان ہم جاگے ہیں، محنتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی سب کی محنتوں کو بھی قبول کرے، اور اخلاص نیت کے ساتھ جو محنتیں کی گئی ہیں اس پورے کیو ٹی وی کی انتظامیہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرے۔ عید آ گئی ہے، اور یقیناً عید آپ کی اچھی گزری ہوگی، اللہ کرے، اور عبادتیں آپ کی اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ شجاع صاحب سے اس موقع پر ہم ذرا سی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، چونکہ شجاع صاحب کا رمضان جو ہے بہت ہی ایکٹیو گزرا ہے، بہت مصروف گزرا ہے، اور مصروفیت بھی کوئی دنیا داری والی نہیں تھی۔ الحمدللہ جو ہے وہ اخلاص نیت کے ساتھ جو ہے وہ دین کی خدمت کی تھی۔ تو شجاع صاحب سے اس پر ذرا سی گفتگو کرتے ہیں، پھر ہم شوال پہ بات کریں گے، پھر آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور رمضان تو ہم نے آپ کا دیکھ لیا اسکرین کے تھرو بھی اور ویسے بھی، عید کیسی گزری ہے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ماہ رمضان کی جو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اس کی مبارک بھی، اور اللہ تعالیٰ ساری محنت قبول فرمائے۔ آمین۔ اب ڈاکٹر صاحب ذکر نہیں کریں گے، میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ ہم تو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے تھے، یہ ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے اعتکاف کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور تمام مسلمانوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کی جو برکات ہیں اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کا تسلسل کسی درجے میں ماہ رمضان کے بعد بھی جاری رہے۔ جیسے کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ رات میں اسکرین پر نظر آنے کا معاملہ، تو یہ ہمارے کیو ٹی وی کے ناظرین کے علم میں ہے کہ پچھلے 3 برس سے کیو ٹی وی کو یہ سعادت ملی ہے کہ ماہ رمضان کی راتوں میں 29 راتوں میں قرآن حکیم کی تکمیل، ترجمے اور تشریح کے ساتھ، اور یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ یعنی جو چاہے ہمارے وہ اسٹاف کے ساتھی ہوں، کیمرہ مین ہوں، لائٹ مین ہوں، اسی طرح سپورٹیو اسٹاف ہوں، ڈائریکٹرز ہوں، ان کے بغیر یہ ایک ٹیم ورک ہے نا پورا۔ ایگزیکٹلی، یعنی اجتماعیت، ان کے بغیر اجتماعی ممکن کام نہیں ہے، اجتماعی محنت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ بھی ایک طے شدہ بات ہے کہ یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہو کیسے جاتا ہے۔ ایک تو ماہ رمضان کی اپنی بہرحال مشقت والی تھکا دینے والی جی، مشقت، دن کا روزہ بھی ہے، رات کا قیام بھی ہے، اور امور بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، سارے امور انجام دیے جانے کا معاملہ، اور اس کے ساتھ پھر یہ ساری محنتیں ہو رہی ہوں، تو اس پر یہی کہا جا سکتا ہے جو قرآن حکیم میں ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ جہاں تک عید کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ساری امت کو رحمت برکت عطا فرمائے۔ ایک طرف وہ دل دکھتا بھی ہے کہ ہم عید منا رہے تھے، لیکن بعض ممالک میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ان کے درد کو اور غم کو بھی بہرحال ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ بہرحال دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی تکبیرات سے دن کا آغاز 2 رکعت ادا کر کے اللہ کے سامنے جھک کر ہم نے اپنی خوشی کا آغاز کیا۔ اس سے قبل صدقہ فطر کا ادا کیا جانا، جو غریبوں کو بھی عید کی خوشی میں شامل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ تو یہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی انجام دینے کی توفیق دی۔ پھر یہ موقع ہوتا ہے کہ اپنے دوست، گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ انسان تھوڑا وقت گزارے۔ یعنی ہمارا دین فطرت ہے نا، تو ہمارے فطری جذبات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آدمی چاہتا ہے کوئی موقع آئے کہ وہ خوشی منا سکے، اور اکیلا نہ منائے بلکہ اس کو سیلیبریٹ بھی وہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سالانہ یہ 2 عیدیں جو ہمیں عطا فرمائی ہیں، یہ 2 بڑے بڑے ہمارے تہوار ہیں، اور دین کیونکہ دین فطرت ہے، تو دین اسلام تو وہ ہمارے فطری جذبات کو کچلتا نہیں، بلکہ ان جذبات کا خیال رکھتا ہے اور ان کو اکوموڈیٹ کرتا ہے۔ تو بہرحال وہ گھر والوں کے ساتھ وقت کا گزارا جانا، رشتہ داروں کے ساتھ۔ اچھا، آپ کو عید پہ موقع ملا گھر والوں کے ساتھ؟ جی الحمدللہ، آپ کو تو مہینے بھر موقع نہیں میں ملتا۔ سمجھ رہا ہوں آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ شجاع صاحب کو مہینے بھر موقع نہیں ملتا، جب فون کرو میں ٹریولنگ پہ، میں فلاں جگہ ہوں، میں فلاں، یہ سارے دینی ایکٹیویٹی ہیں ان کی، کام کی۔ جب فون کرو میں راستے میں ہوں، میں ملتان جا رہا ہوں، میں راستے میں ہوں، میں پشاور جا رہا ہوں، میں کے پی کے میں ہوں، میں وہاں ہوں، تو پتہ نہیں عید پہ کہاں تھے؟ جی الحمدللہ کراچی میں پائے گئے تھے، اچھا، الحمدللہ گھر میں پائے گئے تھے، گھر والوں کے ساتھ موقع
ملا اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی کچھ موقع رہا، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی. یعنی یہ بات اس لیے بیان ہونا ضروری ہے کہ یہ جو ایک تصور ہمارے ہے نا زاہد خشک والا کہ جناب وہ مولوی صاحب ہیں، ہاں جی. وہ مولوی صاحب کو سمندر پہ دیکھ لیا تو اچنبے سے کہا رہے مولوی صاحب سمندر پہ. اچھا لفظ مولوی کو استغفر اللہ، آپ تو واقف ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کی فیلڈ ہے ایجوکیشن کی، کہ آج سے اگر ہم 100 برس پہلے چلے جائیں تو لفظ مولوی کس کے لیے استعمال ہوتا؟ اعزاز تھا، اعزاز تھا ایک نہیں؟ صاحب علم کے لیے. اچھا خوشی اب لوگ جو ہے نا وہ لگا کے خوشی میں سے مولوی عبدالحق، حالانکہ وہ مولوی نہیں تھے جی، وہ کوالیفائڈ سرٹیفائڈ قسم کے ایک تعلیم یافتہ شخص تھے. تو مولوی باقاعدہ واقف ہے اعزاز کے طور پر، مولوی باقر، مولوی فلاں. اچھا ملا اعزاز کا لفظ ہے نا، ملا فلاں. یہ تو انگریز نے آ کر جو ہے وہ جو ملائن کیا ہے دینی تعلیمات کو، دینی مدارس کو، دینی القابات کو اور دینی مناصب کو، جو انگریز اور اس کی تہذیب نے آ کے ملائن کیا ہے، برباد کیا ہے، اس کے نتائج ہے کہ آج ہم شاید ان الفاظ کو بڑا برا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اچھا کسی کے نام کے ساتھ مولوی لگتا تھا تو وہ بڑا فخر محسوس کرتا تھا، جیسے آج کل ہمارے نام کے ساتھ پروفیسر لگ جائے، ڈاکٹر لگ جائے تو ہم کہتے ہیں یار یہ ہمارے لیے اعزاز ہے. مولوی لگتا تھا اعزاز ہوتا تھا، باقاعدہ ایگزامز ہوتے تھے، ایگزام ہوتا تھا اس کا. اچھا تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ زاہد خشک والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے منجدھار میں رہ کر زندگی گزارنی. اور بہترین بات کیا ہے جو ہمارا اس پروگرام کا ٹائٹل ہے اور اسلام کا مقصود بھی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. وہاں خوشی کے مواقع بھی آئے، وہاں غم کے مواقع بھی آئے، وہاں فکر آخرت بھی ہے، وہاں تعلق مع اللہ بھی ہے، وہاں لوگوں کے ساتھ میل جول بھی ہے، لوگوں کے درمیان رہ کر زندگی گزارنا بھی ہے. اس کے دوران میں یہ عید کا موقع حضور نے بڑی شان کے ساتھ فرمایا لکل قوم عید وہذا عیدنا، ارے ہر قوم کی عید ہوا کرتی، یہ ہماری عید ہے. اور پھر اس کے آداب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائے. بہرحال وہ عید ہم نے بھی منائی. اللہ تعالیٰ اور ہمیں ساری امت کو رحمت برکت عطا فرمائے. اچھا وہ جیسے ابھی شجاع صاحب نے فرمایا نا کہ بھئی زاہد خشک، اور وہ مولوی کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہنستا بھی نہیں ہوگا، مسکراتا بھی نہیں ہوگا، کبھی لطیفہ بھی نہیں سناتا ہوگا. وہ ایک بالکل ایک کمپوزڈ قسم کی کمپوزڈ تو وہ ہوتا ہے ایک حد تک، لیکن اتنا کمپوز نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی خوشی کے موقع پر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مداری جو آتے، مداری کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، وہ جو تماشا کرنے والے جو لوگ ہیں، حبشی لوگ جو تماشا کرنے آئے تھے، تیر اندازی ہو رہی تھی، کشتی ہو رہی تھی، آپ نے دکھایا ہے، خود دکھایا کھڑے. بلکہ اگر ہمارے ناظرین توجہ فرمائیں، یہ واقعہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر اپنی تھوڑی رکھ کر اس کو دیکھا. عید کا دن تھا اور وہ کچھ اپنے کرتب دکھا رہے تھے، اس میں کوئی جسمانی ایکسرسائز کا بھی پہلو شامل تھا. اما عائشہ نے دیکھا، رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کہ بھئی دیکھ چکی، نہیں جی اور دیکھنا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی اس خواہش کو پورا کیا. اچھا یہ حضور کے گھرانے سے بات آ رہی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو صاحب علم ہوگا یا جس کے ساتھ دینی ٹیگ لگ جائے بیچارہ مسکراتا بھی نہیں ہوگا. صحابہ کرام فرماتے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا چہرہ مسکراتا ہوا نہیں دیکھا. ہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے، وہاں قہقہ نہیں ہے، یہ جو ہمارے گلے پھاڑ کر ہنسنے یہ معاملہ نہیں ہے، اس کو منع بھی کیا ہے، اس کو پسند نہیں فرمایا. لیکن آپ کی مسکراہٹ اکثر صحابہ کرام بیان فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کا میکسیمم معاملہ کیا تھا، سامنے کے دندان مبارک نظر آتے مگر یہ مسکراہٹ آپ کے چہرے پر رہی ہے. اچھا آپ نے لفظ لطیفہ استعمال کیا، ہم لفظ حصے مزاح کہیں. ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے اونٹ دے دیجئے سواری کے لیے. آپ نے فرمایا اونٹ کا بچہ دوں گا میں تمہیں. یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے. بھائی اونٹ کا بچہ دوں گا، بھائی مجھے اونٹ چاہیے، اللہ کے رسول اونٹ دیجئے. اللہ کے بندے تجھے جو اونٹ دوں گا وہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا نا. اسی طرح وہ خاتون کو کہا تھا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت، بوڑھی آ کر کہتی ہے کہ آپ دعا کیجئے کہ میں جنت پہ چلی جاؤں. بوڑھی کوئی نہیں جائے گی جنت میں. پھر آپ نے فرمایا کہ جو جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو جوان کر کے داخل کرے گا. اب یہ خلاف واقعہ بھی نہیں. ہاں ہمارے مذاق میں جھوٹ آ جاتا ہے، ہماری لطیفہ گوئی میں تحقیر آ جاتی، یہ تو منع ہے. لیکن حضور علیہ السلام کے ہاں یہ مزاح کا پہلو بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے. اس اعتبار سے زندگی کے منجھا اور کیا فکریں تھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی، کیا بڑا مشن تھا نبی علیہ السلام کے کاندھوں پر، اس سب کے دوران میں یہ آپ کو پہلو بھی کہیں حصے مزاح کا معاملہ، مسکراہٹوں کا معاملہ، گھر والوں کی خواہشات کا لحاظ، جائز خواہشات یقیناً، اور حضور کے گھرانے میں ناجائز خواہشات کا تو تصور پیدا نہیں ہوتا. ہمارے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ گھر والوں کا اگر اکرام کرنا ہے تو جائز معاملات میں ہوگا، ناجائز خواہشات پوری نہیں کرنی ہمارے اعتبار سے. مگر یہ سارے پہلو زندگی کے عین منجدھار میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں.
اور صحابہ کرام کا معاملہ بھی یہی تھا. ایک موقع پہ بیٹھے ہوئے تمام صحابہ کرام گھیرے ڈالے کھجوریں کھا رہے تھے, تو غالباً حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا واقعہ ہے کہ دوسرے صحابی جو کھجوریں کھا کے ان گٹھلی جو ہے ان کے آگے رکھتے جاتے, تو پھر بعد میں کہا اتنی کھجوریں کھا لی. جی, بلکہ پہلے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاملہ کیا کہ آپ نے کھجور کھائی ہے اور گٹھلی آپ کی حکمت ہوگی, آپ نے سیدنا علی کے سامنے رکھ دی. ایک دو جو بھی معاملہ ہوا ہوگا. اب باقی صحابہ کرام نے دیکھا, انہوں نے بھی حضور کی پیروی اور اتباع میں یہ کام کیا. اب گٹھلیاں سیدنا علی کے سامنے رضی اللہ عنہ, تو بظاہر جس کو ہم کہتے ہیں نا واقعاتی شہادت, سرکمسٹانشل ایویڈنس, تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمائے بھئی لگتا تو یہ ہے کہ ساری کھجوریں علی نے کھا لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا علی نے بھی جواب میں فرمایا, عرض کی کہ ہاں لگتا ہے کہ ساری تو میں کھا گیا, لیکن باقی لوگ لگتا ہے گٹھلیوں سمیت کھا گئے کہ کسی کے سامنے گٹھلی نہیں رکھی گئی. اب اگر آپ واقعاتی شہادت دیکھیں تو نظر آتا ہے, مگر اس میں کہیں تحقیر کا پہلو نہیں. ہمارے مذاق کا مطلب ہی تحقیر ہو گیا, ہمارے مذاق کا مطلب ہی جھوٹ ہو گیا, جو کہ غلط ہے. تحقیر کرنا حرام ہے. مسلمان کی جان, اس کا مال, اس کی آبرو سے کھیلنا حرام ہے نا. تو یہ جو مذاق ہمارے یہاں ہوتے ہیں جس میں تحقیر ہوتی ہے, جھوٹ ہوتا ہے, یہ تو حرام ہے, یہ تو منع ہے. لیکن اس سے کم تر پر جہاں تحقیر کا پہلو نہ ہو اور اس میں جھوٹ کا پہلو نہ ہو, اور اتنی ساری مثالیں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے ملتی, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, بلکہ اس کا ذکر آنا چاہیے اور اس پر عمل بھی دکھائی نظر آنا چاہیے. اب یہ شجاع صاحب نے جو ایک جملہ کہا ہے وہ مجھے کلک کر گیا کہ صاحب تحقیر کا پہلو نہیں ہونا چاہیے. ہم نے رمضان میں بھی یہ دیکھا, کم و بیش جتنے دن بھی رمضان میں دیکھنے کا موقع ملا, اور رمضان کے بعد عید پہ بھی یہ دیکھا کہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے یہ خالصتاً تہمت ترازی, لوگوں کی تحقیر, لوگوں کے عیب جوئی, شخصیت کو ڈیمیج کرنے کا بالکل ایک پلیٹ فارم بن گیا ہے. اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے دیکھا, ان کی پوسٹیں آتی تو ایسا لگتا ہے کہ ڈائریکٹ لوگوں کے نام لے لے کے کر کے ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہیں, تحقیر کر رہے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہیں, اور اس پہ ہم یہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اور یہ بالکل وہی ہے کہ جناب فائدہ کچھ نہیں ہے, گناہ لازم آ رہا ہے نا, غیبت ہے نہیں. بالکل, بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت ہمارا قومی مسئلہ اور قومی المیہ, ہمارا اخلاقی بگاڑ, ہمارا اخلاقی زوال, پھر گناہ در گناہ کا معاملہ اور نفرتوں کے بیجوں کا بویا جانا, اور ایک قوم کے اندر لگتا ہے کہ خانہ جنگی کی صورتحال پیدا نہ ہو جائے اور ہماری عاقبت خراب نہ ہو جائے. یہ سارے پہلو اس گفتگو میں زیر گفتگو آنے چاہیے. ہم اس کو دینی پیراڈائم میں کرتے ہیں, ایک وقفہ لے لیتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین ایک وقفہ لے کے آتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہم نے سوشل میڈیا میں رمضان بھر تہمتیں لگائی ہیں, شخصیتیں ڈیمیج کی ہیں, الزام تراشیاں کی ہیں, لوگوں کو برا بھلا کہا ہے, ایون یہ کہ بعض لوگوں نے تو گالیاں تک دی ہیں, اللہ مجھے معاف رکھے. اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے جن پر حیرت ہوتی تھی کہ جو پڑھے لکھے ہیں اور سمجھتے ہیں سب باتوں کو کہ کسی کی شخصیت کو ڈیمیج کرنے کا کتنا نقصان ہے اور کیا ہے. پسند ناپسند اپنی ہو سکتی ہے, مجھے نہیں پسند ہے ایک صاحب, لیکن ٹھیک ہے, بس نہیں ہے نہیں. لیکن ہم نے یہ تک کیا, اور شاید وہ یہ سمجھتے ہوں کہ میں تو کلمہ حق بلند کر رہا ہوں. جی میں عرض کرنا چاہوں گا, بلکہ یہ موضوع پتہ کہاں سے جڑتا ہے. ہم جو پچھلے پروگرامز میں اخلاقیات پر کلام کرتے ہیں, ہمارا پچھلا پروگرام ختمی اخلاقیات پہ ہوا تھا, اور انہی اخلاقیات کے ذیل میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی کریمہ کا ذکر بھی آیا ہے, اور ایک بندہ مومن سے جو بنیادی تقاضے ان کا بیان بھی آ چکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کی یاد دہانی کر لی جائے. حالانکہ یہاں تک ہمیں کہا گیا کہ دوسروں جو بھی اپنے خدا مانتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے کہ ان کے خداؤں کو برا مت کہو. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس دینی ذمہ داری ہے کہ اس کی طرف توجہ کا معاملہ ہو جائے. بہت بنیادی باتیں. مسلمان کون ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں؟ بہت بنیادی حدیث ہے نا. تو اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے آپ کے سامنے ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی تحقیر کرتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حجۃ الوداع کا موقع آپ نے فرمایا جیسے کہ عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ اور ذی الحجہ کا مہینہ اور یہ حرم کی زمین مقدس سرزمین, جیسے یہ حرام ہے, یعنی ان کی حرمت کو پامال کرنا حرام, اور یہ مقدس ہے نا, ان کی حرمت کی پامالی حرام ہے, ایسے تم پر ایک دوسرے کی جان, ایک دوسرے کا مال,
اور ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرنا حرام ہے، یہ حرام کام ہے۔ اچھا، ہم نے کئی مرتبہ انہی اخلاقیات کے بیان میں اسی پروگرام میں یہ بات بھی دہرائی ہے، سورۃ الحجرات جو کہ آپ واقف ایک عرصہ آپ کا ایک بڑی یونیورسٹی میں کراچی میں گزرا، ہمارے ہاں پاکستان بھر کی یونیورسٹیز کی گریجویشن کے سلیبس میں شامل رہی اور بہت قیمتی سورت 18 آیات ہیں۔ اس سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے کئی اعتبارات سے ہمیں امت مسلمہ کو جوڑنے کے لیے رہنمائی دی، اور وہ باتیں جو امت کو پھاڑ دیں گی، یعنی کہ دلوں کو پھاڑ دیں گی اور دلوں کو پھاڑ کر امت کو توڑ دیں گی، ان کی ممانعت فرمائی۔ سوشل لائف کے بارے میں ایگزیکٹلی سورہ حجرات کی، بلکہ ابھی آپ نے ذکر فرمایا الزام تراشی، سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اہم خبر لائے نا، پہلے تحقیق کر لو، اور تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ انجانے میں تم کسی قوم کے خلاف کوئی اقدام کر بیٹھو اور پھر تمہیں اپنے کیے کے اوپر جو ہے وہ شرمندگی اٹھانا پڑ جائے۔ جی آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ کئی مرتبہ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی اس سے بچائے، ہم بھی کمزور ہیں، یہ یاد دہانی ہمارے لیے بھی ہے کہ ایک خبر آئی آگے فوراً نشر کر دی۔ حدیث مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق وہ آگے بڑھا دیتا ہے۔ اچھا، اور فرمایا گیا سورہ حجرات ہی میں آیت نمبر 11 میں کوئی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے وہ تم سے بہتر ہو۔ ہم لوگوں کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے باطن کو دیکھتا ہے، لوگوں کے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اسی سورہ حجرات کی اسی آیت میں آیت نمبر 11 میں جو بھی آپ نے بیان فرمایا، عیب جوئی نہ کرو، اور تیسری بات برے نام نہ رکھو۔ تو مذاق اڑانا، اب کیسے کیسے کامنٹس آ رہے ہیں، کیسے کیسے بیانات آ رہے ہیں، کیسے کیسے الفاظ ذاتیات پر اتر کر بھی نجی زندگی کے بھی نجی زندگی لوگوں کے پامال کی جا رہی ہے، جس کے لیے شاید کئی مرتبہ ثبوت ہو اور بہت سی مرتبہ ثبوت نہ بھی ہو، اس سب کے باوجود بھی کیا کریکٹر اسیسینیشن کی اجازت ہے، تحقیر کی اجازت ہے، ذاتیات پر اترنا۔ تو دوسری بات بتائی گئی عیب جوئی کا معاملہ نہ کرو، تیسری بات بتائی گئی برے نام نہ رکھو۔ ہاں آج کیسے کیسے ناموں سے آپ نے لفظ گالیاں استعمال کیا، اس سے آگے بڑھ کر بہتان کا معاملہ، اور ایسے نام رکھنا کہ آپ کو اور ہمیں کراہیت آ جائے، یہ ہے جو قرآن پاک منع کر رہا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں۔ آیت نمبر 12 میں کیا ہے؟ بہت زیادہ بدگمان نہ کرو، بدگمانی جو ہے وہ گناہ ہوتی ہے۔ اچھا، پھر فرمایا تجسس میں نہ پڑو، ٹوہ میں نہ لگو، اور پھر فرمایا غیبت نہ کرو۔ کیا ہے غیبت؟ سب کو معلوم ہے کہ تمہارا حدیث مبارک ہے ابو داؤد شریف میں، تمہارا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اس میں موجود ہو، یہ غیبت، ہاں، اور اس کے سامنے کہی جائے تو اور اگر نہ موجود ہو تو بہتان ہے۔ ہاں، یہ سمجھ نہیں رہے ہم لوگ، وہ موجود ہے، وہی تو غیبت ہے جو موجود ہے، تو سامنے بیان کرو اس کے، اصلاح کرو اس کی۔ کون ایسا ہے جس میں عیب نہیں ہے؟ مجھے عیب نہیں ہوں گے۔ اچھا، سچی بات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے عیبوں کے بارے میں خود بہت اچھی طرح جانتا ہے، ہمیں خود پتا ہوتا ہے ہمارے اندر کیا کیا ہے، دوسرا نہیں جانتا۔ میں اپنے بارے میں خوب جانتا ہوں مجھ میں کیا کیا ہے، اور میرا اللہ میرے بارے میں بہت اچھی طرح، جو چیزیں میں بھول گیا ہوں وہ میرے رب کو پتہ ہے کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے کسی عیب کے نتیجے میں، کسی گناہ کے نتیجے میں توبہ کر لی ہو سچے دل سے، اور وہ توبہ قبول بھی ہو گئی ہو، لیکن میرا عیب جو ہے وہ پبلک ہو گیا ہو، مطلب لوگوں تک پہنچ گیا ہو۔ اب ضروری ہے کہ ہم ان عیبوں کی تشہیر کرتے رہیں اور اتنی تشہیر کریں، پرسنل لائف میں بھی تشہیر کریں، اس میں کہ ان کے عیب جو ہیں وہ اچھالتے رہیں، جی، تو وہ تو شاید معاف ہو جائے گا، وہ ہمارے گلے پڑ جائیں گے سارے۔ یہ تو ہیں ہدایات، اور میں گزارش کروں گا ناظرین کرام سے خدا را سورہ حجرات کا ترجمہ ہی دیکھ لیں، تھوڑی تشریح بھی دیکھ لیں۔ یہ سورہ حجرات قرآن پاک کے 26 پارے میں ہے، اور یہ بہت اور امپورٹنٹ جن آیات کا حوالہ دیا گیا آیت نمبر 5 اور 6 دیکھ لیں، اور پھر آیت نمبر 11 اور 12 دیکھ لیں، وضاحت ہو جائے گی۔ اچھا، ایک قطع کلام، یہ جو اسلامائزیشن میں جو میڈیا کا کانسیپٹ ہے، اسلامی معاشرے میں جو میڈیا کا کانسیپٹ ہے، اس میڈیا کے کانسیپٹ میں میڈیا کی جو ریسٹرکشنز ہے، کیا ہو سکتا کیا نہیں ہو سکتا، وہ ساری کی ساری سورہ حجرات میں موجود ہے۔ بالکل آپ نے وجہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، دونوں کی اس میں موجود ہے۔ بالکل اسی طرح آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہم کلمہ حق بیان کریں، بہت اچھی بات ہے، کلمہ حق بیان کرنا بہت اچھی بات ہے، کلمہ حق کو بیان کرنے کا انداز بھی حق ہونا چاہیے، صحیح، کلمہ حق کو بیان کرنے کی نیت بھی حق ہونی چاہیے، کیا جائے، اور کلمہ حق کو بیان کرنے کا موقع بھی حق ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ بیٹا حق بات حق نیت سے، حق موقع پر، حق انداز سے کہنی چاہیے۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، حق بات، حق نیت، حق موقع پر،
حق انداز سے کہنی چاہیے. تو جس نے کلمہ حق بیان کرنا ہے وہ ضرور بیان کرے, یہ امت کی ذمہ داری ہے. مگر آپ نے ایک اشارہ فرمایا تھا, میں چاہتا ہوں وہ بھی سب کے سامنے رہے. سورہ انعام میں ہے, اور یہ 7ویں پارے کا اختتام بنتا ہے, آیت نمبر 108 بنے گی سورہ انعام کی. ناظرین کرام نوٹ کر لیجئے گا, پڑھیے گا وہ جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, جن کو یہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں نا, ان کو سب, یہ اردو میں سب و شتم ہے نا, گالیاں مت دو. ایگزیکٹلی وہ بتوں کا ذکر ہو رہا ہے, جھوٹے معبود, ان کے جھوٹے معبودوں کو گالیاں مت دینا, ورنہ پلٹ کر تمہارے معبود سچے حق معبود کو اللہ کو یہ معاذ اللہ برا بھلا کہیں گے, معاذ اللہ. اس بات کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے سمجھتے, پہلے بھی ہم نے بیان کی تھی, آج موقع ہے کہ پھر اس کے دہرائی کا معاملہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بدترین آدمی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے ماں باپ کو گالی کو کیسے دے گا؟ کہ ایک شخص دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے اور وہ پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے, تو اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوانے میں قصور کس کا ہوا؟ سبب یہی بنا. یہ بنا. تو قرآن پاک بتا رہے ہیں ان کے بتوں کو برا بھلا مت, گالیاں مت دو, اشتعال انگیزی پر مت آؤ, ورنہ پلٹ کر تمہارے معبود برحق اللہ کو برا بھلا کہیں گے. ہاں بتوں میں جو غلطی ہے کہ وہ غلط ہے, اس کو بیان کرو, کوئی حرج کی بات نہیں. اور وہ بھی قرآن کیا کہتا ہے, وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, ان سے جدال بھی کرنا ہے, مباحثہ کرنا ہے, ڈائیلاگ کرنا ہے. احسن کا لفظ ہے, انگلش میں سپرلیٹو بنے گا بہترین انداز سے. تو آپ غلط کا غلط ہونا ثابت کیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اس کے لیے دلائل پیش کیجئے. کوئی مسئلہ بات دلیل سے ہونی چاہیے, بلا دلیل نہ ہو, الزام تراشی نہ ہو, بہتان نہ ہو, جھوٹ نہ ہو, تحقیر نہ ہو, آپ بیان کیجئے. لیکن یہ کون سا کلمہ حق بیان ہو رہا ہے جو آپ نے درد دل بیان فرمایا, اور ماہ رمضان کا مقدس مہینہ, مقدس دن, مقدس راتیں, مقدس راتوں کی مقدس رات, اس رات میں پورے رمضان یہی ہوتا رہا. جی یہ کون سا کلمہ حق بیان ہو رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں وہ پلٹ کر اس کے بڑوں کو, یہ پلٹ کر اس کے بڑوں کو, اور گالیاں در گالیاں, اس سے آگے بڑھ کر معاملات, مار دھاڑ کو جگہ قتل و غارت گری ہو چکی ہے. ذرا انہی اختلاف کے بحث و مباحثے کے دوران ایک نے دوسرے کو قتل کر دی, یہ اخبارات میں باتیں رپورٹ ہو رہی, میڈیا ہی رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ واقعات دکھائی جا رہے ہیں. ہم جب وہ ہوتا نا کہ ایک ہی بات کو اگر بار بار تو وہ کہتے ہیں کہ اگر جھوٹ تسلسل سے بولا جائے تو اس پر شخص کا گمان ہونے لگتا ہے. تو اگر تسلسل سے ایک ہی بات, اس کو ہم پروپیگنڈا کہتے ہیں. تو پروپیگنڈا جو ہے وہ انسان کی نفسیات پر اتنا اثر کرتا ہے کہ وہ ریئیکٹ کرنے پر آ جاتا ہے, اور جب وہ ریئیکٹ کرتا ہے تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس ریئیکشن کے نتیجے میں جو بھی نقصان ہوگا, جو بھی ڈیمیج ہوگا, جس کو بھی نقصان ہوگا, اس کا نتیجہ اس آدمی کے حصے میں بھی ہوگا جس نے اس معاملے کو انیشیٹ کیا تھا, یعنی جس کی ابتدا کی تھی اور آگے بڑھایا تھا اس معاملے کو. ایگزیکٹلی. تو یہ ہم درد دل کے ساتھ بات رکھ رہے ہیں. اچھا, سیاسی معاملات میں کوئی اختلاف رائے رکھتا ہے, رکھیے بھائی, ہم بحث نہیں کر رہے. ہمارا سیاسی ہمارا موضوع ہی نہیں ہے, یہ ہمارا موضوع, یہ فورم نہیں, ٹھیک ہے نا, یہاں یہ ہمارا موضوع فورم نہیں. اختلاف رکھنے رکھیں, اختلاف کے آداب بھی تو ہوتے ہیں. اور اس وقت جو صورتحال, اچھا اختلاف میں زبان اور اخلاقیات کو کنٹرول کرنا بھی بہت ضروری. مطلب زبان کا استعمال تو اصل میں وہ سامنے والا کو ہم معاف کیجیے گا ذلیل نہیں کر رہے ہوتے, ہم اپنی شخصیت کو سامنے لا رہے ہوتے کہ ہم یہ ہیں. ہاں اللہ اکبر کبیرہ, سچی بات ہے. کسی کو گالی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو گالی لگ گئی, اس سے ہمارا اندر پتہ چلتا ہے کہ ہم اندر سے کتنے چھوٹے ہیں, کتنے چھوٹے ہیں. بجا آپ نے فرمایا ڈاکٹر صاحب, یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا. اس سے گفتگو کرنے والے کی شخصیت نکل کر سامنے آ جاتی ہے, اور یہ ہوا ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. اور ہمارے اس پروگرام کا مقصد کیا ہے, یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اچھا, یہ خالصتاً اصلاح احوال کے حوالے سے خدا نخواستہ یہ مت سمجھیے گا ہم کسی کو متون کر رہے ہیں کسی, یہ اصل میں ایک چیز میں نے محسوس کی ہے رمضان میں, دل دکھا ہے اور خیال آیا ہے جس میں بھی شامل ہوں, اللہ مجھے بھی توفیق دے توبہ کرنے کی بھی ہے توبہ, کہ ہم سے بھی یہ سب کچھ ہوا کہ یار یہ ہمارے دوست احباب بھائی بند اور جتنے بھی ملنے جلنے والے ہیں, یہ اصل میں غلط ٹریک پہ چلے گئے ہیں, ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے, یہ نادانستہ طور پہ مارے جا رہے ہیں. جی, اور ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ بھی لے لے. ان معاملات پر ہماری رائے ہونی چاہیے, کوئی حرج نہیں. ہم تبصرہ کرنا اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے, اس کا اظہار کرنا چاہے, کوئی حرج نہیں. بس یہ اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑیں, اور تحقیر, جھوٹ, الزام, بہتان, گالیاں, کردار کشی, مار دھاڑ, نفرتیں, لڑانا, بھڑا دینا, اللہ کے واسطے اس سے اپنے آپ کو ہم بچانے کی کوشش کریں. اور ایک اور درد دل میں آپ کے سامنے, کیونکہ ہم نے رمضان شریف گزارا ہے اور اس میں یہ معاملات ہوئے, ہم پر جو دین نے اور بہت سارے فرائض عائد کیے ہیں, ان فرائض کو ادا کرنے میں
ہمارا وقت کتنا لگ رہا ہے، اور ان مباحث میں جن کا ایک حصہ کہ بھئی میری ایک رائے ہے، میں بیان کرنا چاہتا ہوں، میں اختلاف رکھنا چاہتا ہوں، رکھیں، میں اس پہ کوئی بحث نہیں کرتا، اس سارے سینیریو کے اندر میری محنتیں، وقت، صلاحیتیں کتنی استعمال ہو رہی، اور جو دین نے مجھ پر بہت سارے فرائض عائد کیے ہیں، ذمہ داریاں عائد کی ہیں، بہت سارے حرام کاموں سے دین نے مجھے روکا ہے، ان سے بچنے میں میری محنتیں کتنی لگ رہی۔ ہم دیکھ لیں کہ ہم کسی گرداب میں پھنس تو نہیں رہے، ہم کسی نیٹ کے اندر پھنس تو نہیں رہے، اور اپنے اصل ٹریک سے ہٹ تو نہیں رہے۔ خدا را اپنی عاقبت کی بھی فکر کریں، اپنی آخرت کی بھی فکر کریں۔ آج اگر ہم کسی پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں تو کل ہم نے جواب دینا ہوگا۔ آج میں اگر آپ پر خدا نہ خواستہ الزام لگا رہا ہوں تو بہرحال دین کہتا ہے اس کا ثبوت ہونا چاہیے، ورنہ کل مجھے اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ اگر آج آپ کی میں کریکٹر اسیسینیشن کر رہا ہوں، آج میں آپ کی غیبت کر رہا ہوں، آج آپ پر میں بہتان لگا رہا ہوں، یہ حقوق العباد کی کوتاہی، کل اس کا کمپنسیشن کیسے ہوگا، ہم بارہا بیان کر چکے کہ نیکیاں آپ کے حوالے کر دی جائیں گی میری۔ اس طرح کل کا معاملہ خدا را آخرت کو سامنے رکھے، اپنے ان معاملات کے اندر، اپنے معاملات کی مجھے آپ کو ہم سب کو اصلاح کرنی چاہیے۔ یہی اس فورم سے ہمارا پیغام ہے۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ جہاں پچھلی گفتگو ہماری چل رہی تھی، یہی ساری اخلاقیات کا پر بیان تھا۔ گفتگو ختم ہوتے، آخری ایپیسوڈ جو تھا ہمارا اس پہ ایک وقفہ لے لیں ناظرین، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بس یوں ہی ایک بات نکل آئی سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتاؤں وہ اصل میں یہ بھی کہ مجھے بھی یہ احساس ہوا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، میں نے بھی شاید کیا کہ شاید کیا یقیناً کیا ہوگا، کچھ چیزیں ایسی فارورڈ کر دی ہوں گی، مجھے احساس ہوا کہ یار یہ تو غلط کر دیا بالکل۔ پھر جب یہ احساس ہوا کہ یار یہ ہم نے گناہ کیا، پھر جب دیکھا کہ مالا ہر آدمی یہی کر رہا ہے تو ایک ٹرینڈ بن جاتا نا، سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، تو یہ گناہ اور ثواب کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا پھر شیطان اتنا چالاک ہے، وہ رمضان میں تو نہیں تھا لیکن وہ ہمارے اندر جو ہوتا ہے نا انسٹال اور ری انسٹال کر دیتا ہے چیزیں، وہ پھر وہ گیارہ مہینے کی محنت بھی اس نے کی اس کی 11 مہینے کی محنت کام آ رہی ہوتی، تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم حق کا پرچار کر رہے ہیں، اور شیطان کے حربے یہی ہیں کہ وہ غلط کو صحیح کر کے دکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو نا یہی سب سے زیادہ صحیح۔ بت پرستی کو وہ کہتا ہے تم جو کچھ کر رہے ہو یہ کوئی گناہ تھوڑی ہے، تم تو اپنے بزرگوں کی اطاعت کر رہے ہو، تم تو اپنے بزرگوں کا احترام کر رہے ہو۔ یہ کہہ کے اس نے بت کی پوجا کرانا شروع کر دی، اور ہر آدمی کو وہ یہی کہہ رہا تھا تم جو کچھ کر رہے ہو یہی حق ہے، تو اسی حق کے پیچھے ہم لگ گئے سب۔ اب اس پر سے میں قرآن پاک کی ایک آیت کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ یہ جو آپ نے کہا نا شیطان بڑے اچھا کر کے دکھا، قرآن کا لفظ ہے مزین کر کے دکھانا، مزین اور کر جا کے بجا آتا ہے فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال انہیں مزین کر کے دکھا دی۔ اچھا میں دوبارہ عرض کر دوں کہ یہ کوئی ہم خدا نہ خاصہ فتویٰ نہیں دے رہے، نہ ہم اس پوزیشن میں، نہ ہمارا مقام ہے، نہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو کر رہے ہیں ان کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں، نہیں، یہ پہلے ہمارے اپنے بارے میں ہے۔ ہم نے اپنا یہ، اور ناظرین کرام یہ بھی کوئی لفاظ ہی نہیں، مطلب بہرحال ہم بھی میڈیا پر بیٹھے ہوئے نا، ہاں جی بہت اچھی بات کر رہے ہیں، بڑا اچھا تبصرہ کر رہے ہیں، لیکن بڑی ڈپلومیٹک بات ہے، نہیں، ہم نے مر کر اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم دوسروں سے پہلے اپنی فکر کریں گے اور پھر دوسروں کی بھی فکر کریں گے، کہیں شیطان ہمیں پھنسا تو نہیں رہا، بس یہ دیکھ لیں ہماری عاقبت خراب نہ ہو جائے۔ اور اس کے لیے کسوٹی کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول کا اسوہ کسوٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا کلام قرآن حکیم کسوٹی ہے۔ ہم اپنے ان سارے معاملات کے لیے اس کسوٹی کی طرف جائیں، وہاں پرکھ کر دیکھیں، اگر اس کے مطابق ہیں تو انشاءاللہ وہ مسئلہ کوئی مقبول ہوں گے، اور اگر اس کے خلاف ہیں تو ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے، چاہے بظاہر شریعت کے خلاف، قرآن و سنت کی تعلیم کے خلاف کوئی عمل کتنا بھلا لگ رہا ہو، وہ شیطانی عمل ہوگا، وہ بھلا عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو شیطان کے دھوکے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو ہمیں چوکنا رکھنا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنی۔ مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہمارا آخرت کا، وہ برباد نہ ہو جائے، اس کی فکر کر کے یہاں کے معاملات کو ہم نے طے کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا دشمن تھا ابو جہل، ظاہر ہے آپ کو کتنا غصہ آتا ہوگا اس کے اوپر، اس کی ان بدمعاشیوں پر، لیکن آپ نے اس کے لیے پوری تاریخ اسلام میں رسول اللہ کی سیرت کے حوالے سے دیکھ لیں، اس کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں ہوا جو اخلاقیات سے نیچے ہوا۔ جب وہ مرا ہے تو اس کے بارے میں جو آپ نے جملہ فرمایا وہ بھی بڑا محتاط ہے، کہا کہ میری امت کا فرعون ہلاک ہوا ہے۔ حالانکہ آپ اس وقت اسے اور بھی کچھ خطابات دے سکتے تھے، لیکن میں کہا میری امت کا فرعون جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ بالکل بالکل، اور فرعون سے سب واقف ہیں، اور فرعون کی اچھا فرعون کا مسئلہ جو فرعون ایک کریکٹر کا نام ہے، اور کریکٹر جو ہے وہ کچھ اعمال کا نام ہے۔ ایگزیکٹلی وہ پورا کردار ہے، اور اس کردار کو آپ سامنے رکھیے
تو کہیں فرعونیت کے مظاہر نظر آ جائیں گے، کہیں قارونیت کے مظاہر نظر آ جائیں گے، کہیں شداد کا کوئی عکس شاید نظر آ جائے گا۔ تو قرآن نے یہ واقعات بیان فرمائے ہیں، اور قرآن حکیم ان واقعات کو بار بار بیان کیا گیا، اور آپ نے بجا فرمایا یہ نام بھی ہیں اور یہ اصل افراد بھی تھے، مگر یہ پورے کردار ہیں۔ ان کرداروں کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے کردار کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ، بالکل آپ نے بہت صحیح انالیسس فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اس امت کا فرعون قتل ہوا، باقی تم خود ہی دیکھ لو فرعون کے اندر کیا حالانکہ کچھ اور بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، جیسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا، میں بھی بس جب وہ غصے میں آتا ہوں تو اب وہ گالی والی تو کبھی زندگی میں دین و زبان سے نکلتی تو ایک لفظ نکل جاتا ہے جو میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد احساس ہوتا ہے یہ غلط ہو گیا، کہتے ہیں یہ خبیث یہ میری گالی ہے، اللہ معاف کرے۔ تو یہ کام کہی تو جا سکتا، خبث تو ایک ہے نا وہ۔ ناظرین کے لیے تھوڑی وضاحت کر دیں، خبیث کا لفظ عربی کا ہے اور سورہ نور میں آیا ہے، سورہ نور کی آیت نمبر تقریباً 18 ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث مرد خبیث عورتوں ہی کے لائق ہیں، اور خبیث عورتیں خبیث مردوں ہی کے لائق ہیں۔ ایک ترجمہ کیا جائے گا ناپاک۔ ناپاکی ایک تو وہ ہے جو طہارت کے مسائل میں، اور ایک ناپاکی عقیدے کی ہوتی، ایک ناپاکی کردار کی ہوتی ہے اس مفہوم کے اندر، اور اس کے برعکس کیا ہے، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لائق ہیں، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لائق ہیں۔ اس آیت کی تشریح میں بہت کچھ ہم نہیں جا رہے، لیکن لفظ خبیث قرآن پاک میں آیا جس کا ترجمہ ناپاک کا، اور ایک پاکی ناپاکی طہارت سے متعلق، ایک پاکی ناپاکی عقیدے اور کردار سے متعلق۔ تو مطلب یہ ہمارے ہے، اصل میں آدمی کو ہر چیز جو اپنے اوپر رکھ کے سوچنا میں کیا کر رہا ہوں۔ اصل میں جس دن ہم یہ سوچنے، ہمیں اب عقل آئی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اوپر سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو جب میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ سوشل میڈیا پہ یہ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے نے کہا کہ میں نے بھی تو یہ کام کیا تھا نا، تو پھر مجھے پہلے اپنی فکر لگی کہ مسئلہ یہ کہ یار میری عاقبت میں اور اعمال میں تو یہ گناہ نقصان شامل ہو گیا، تو توبہ کی اللہ سے، اور پھر دیکھا کہ سب یہ کر رہے ہیں تو کیوں نہ سب سے کو بتایا جائے کہ بھائی یہ گناہ ہم نے بھی کیا، خدا کے لیے آپ تو نہ کریں کم سے کم۔ اور یہ سبحان اللہ، ہر جگہ دین میں رہنمائی، یہ نصح و خیر خواہی کا تقاضا ہے۔ نصح و خیر خواہی کا لفظ بھی ایک حدیث میں آیا، نصیحت میں ہم استعمال کرتے ہیں، الدین النصیحہ، حدیث مبارک ہے مسلم شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین نصیحت کا نام ہے۔ اس کا ایک ترجمہ وفاداری کا بھی کیا جائے گا کیونکہ آگے چند الفاظ ایسے ہیں، اور ایک ترجمہ خیر خواہی کا بھی کیا جائے گا۔ عرض کی گئی لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے ساتھ نصح و خیر خواہی کا معاملہ؟ آپ نے فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری، یہ دین کا تقاضا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ وفاداری قرآن حکیم، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ وفاداری، آپ کے تقاضوں پر عمل کرنا، مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ وفاداری، ائمہ میں اول آئیں گے ان کے حکمراں، ذمہ داران، ان کے ساتھ خیر خواہی، اور وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ تو اگر سیاسی تبصرے بھی کر رہے ہیں حکمرانوں کے بارے میں یا ان کے مخالفین کے بارے میں، ذمہ داران کے بارے میں، کیجئے اس فریضے کے تحت کہ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، جی، اور عام تنقید برائے تنقید نہ ہو، تنقید برائے تعمیر ہو۔ اور اسی طریقے پر، اچھا مجھے پتا ہے کہ لوگ کہیں گے بھئی واز یہ بڑا اچھا، لیکن باہر نکلے تو باہر کچھ اور ہے، تو باہر نکلے تو باہر ابو جہل تھا رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے، ایگزیکٹلی، مگر کردار حضور کا کیا ہے آپ یہ دیکھیں نا، طرز عمل حضور کا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیے۔ ہاں ٹکراؤ باطل سے، وہ تلوار اٹھی وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ بھائی مسلمان معاشرے میں، یہ سارا مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں 22 کروڑ کی عظیم اکثریت 98% مسلمانوں پر مشتمل ہے، اور سب کلمہ گو ہیں، سب کلمہ گو مسلمان ہیں، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے۔ تو یہ اسلام و کفر کا مسئلہ نہ بنا لیں، یہ جنگ و جدال کا معاملہ نہ بنا لیں اس کو۔ بہرحال تو وہ عام متیم اور عام مسلمانوں کے ساتھ بھی خیر خواہی، تو چاہے وہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہو یا فزیکلی 1 to 1 سامنے بیٹھ کر یا مجلس میں بیٹھ کر زبان کا غلط استعمال ہو، ہمیں نصح و خیر خواہی کے جذبے سے اپنی اور اپنے دوسرے ساتھیوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ خدا را اس بات پر توجہ کرے، آج ہم ایک بڑے کراس روڈ پر ہیں، یعنی اس ملک پاکستان پر 75 برس ہو گئے، بڑے اتار چڑھاؤ آئے ہیں، اور کبھی نفرتوں کے بیج بوئے گئے تو ہم نے آدھا ملک کھویا ہے نا 71 میں، اور یہی ہم کر رہے ہیں اب۔
ہم نے کھویا ہے نا. تو خدا نہ خواستہ آج کوئی طبقاتی کشمکش کا معاملہ، لسانیت کا معاملہ، اسی طرح تعصب کا معاملہ، نفرتوں کا معاملہ، یہ کئی ملک کو خانہ جنگی کی طرف نہ لے جائے. ملک نہیں بچے گا تو کہاں ہم اسلام کی بات کریں گے؟ اس طرح بیٹھ کر دین اسلام پر کلام دنیا کے اور کسی خطے میں ہم کر پاتے ہیں؟ الا ماشاءاللہ نہیں کر پاتے. ممکن ہے جو کسی جس پر آپ تنقید کر رہے ہیں اس میں وہ عیب موجود ہو، اور ممکن ہے آپ کے پاس اس کا ثبوت بھی ہو، لیکن اس میں ایک پہلو یہ نکالنا چاہیے کہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ عیب مجھ میں نہیں ہے، اور اللہ اس کے عیب کو بھی دور کر دے، مجھے ان عیبوں سے بچا. اور یہ بالکل اس لیے بھی توبہ کرنی چاہیے کہ ہم دوسرے کی عیب جوئی کرتے ہوئے سوچیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اگر اسے کوئی بات بری لگ گئی تو وہ عیب ہمارے اندر بھی پیدا ہو سکتا ہے. وہ اللہ سزا کے طور پہ ہمارے اندر ڈال دے کے لئے ان پہ کہتا تھا نا خود بھگت. تو توبہ کرنی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہمیں اس عیب سے بچایا، اللہ اس کی بھی اصلاح کر دے اور اسے بھی توبہ کی توفیق دے دے اور اس سے بچا لے. تو یہ خالصتاً خیر خواہی کے لیے اگر کریں تو اب جب اس نیت سے کریں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کو سامنے والے سارے لوگ جو اتنے برے نہیں لگیں گے جتنے اب لگ رہے ہیں. ہمیں تو ہر آدمی زہریلا لگ رہا ہے نا اس وقت. ہم وہاں آ گئے ہیں، ہم ذہنی سطح ہماری وہاں آ گئی ہے کہ ہر آدمی اپنے سوا ہمیں برا لگ رہا ہے، حالانکہ وہ سارے عیب جو ان میں ہیں اس کے 50% ہمارے اندر بھی موجود ہیں، شاید 75% بھی ہوں، اور ہو سکتا ہے اتنے ہی ہوں. اور اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہو. اللہ نے پردہ، یہ بڑے کمال کی بات ہے، اس پہ اللہ کا شکر ہے. سچی بات ہے، میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ ہم اپنے عیبوں سے خوب واقف ہیں اور ہمارا اللہ واقف ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس نے ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کی ہوئی ہے. ان کے عیب ظاہر ہو گئے، ہمارے عیب اللہ نے چھپا لیے ہیں. یہ ظاہر ہونا اللہ ان کے لیے بھی آسانی فرمائے اور ان کو بھی معاف فرمائے. یہ ظاہر ہونا ہمارے لیے ریمائنڈر ہے. آپ فرما چکے یہ جملہ، میں اسی کو کوٹ کر رہا ہوں، دوبارہ سیکنڈ کر رہا ہوں کہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے میرے پوشیدہ رکھے. ہمارے لیے عبرت ہے، عبرت ہے. تو اب تقاضا کیا ہے؟ اب مسلمان سے تقاضا یہ ہے، سبحان اللہ، مسلم شریف کی روایت ہے اللہ، اور یہ پہلے بھی ذکر آ چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے عیوب پر قیامت کے دن پردہ ڈال دے گا. تو اس کا دوسرا مطلب یہ کہ آج اگر ہم دوسرے کے عیوب ٹٹولیں گے تو اللہ تعالیٰ، یہ حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، دوسروں کے عیوب کے ٹٹولنے کے اندر نہ پڑو، اگر تم دوسروں کے عیوب کو تلاش کرنے میں لگ گئے اللہ تمہارے پیچھے لگ جائے گا. حدیث کا ترجمہ یہی بنتا ہے، اور جس کے پیچھے اللہ لگ جائے اللہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا. ایک جملہ اور میں عرض کر دوں آپ کی اجازت سے، باقی یہ کہ غلط ہے تو غلط ہے، باطل ہے، غلط ہے. آپ غلط کو غلط کہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چار باتوں کا خیال پھر وہ دوبارہ دہرا دیں. بات بھی حق ہو، نیت بھی حق ہو، تذلیل کرنے کی نہ اصلاح کرنے کی ہو، بات کرنے کا انداز بھی حق ہو، گالم گلوچ پہ نہ اترے، اشتعال انگیزی پہ نہ اترے، اور نمبر 4 بات کرنے کا موقع بھی حق ہو. یہ کیا بات ہو گئی کہ جناب افطار کا ٹائم ہے اور یہ بحثیں چل رہی ہوتی ہیں. جی، یہ کیا دسترخوان پہ بیٹھ کے افطار کے، ہاں، جہاں دعا کرنے کا وقت تھا، جہاں توبہ کرنے کا وقت تھا، جہاں اپنے روزوں کو بارگاہ میں پیش کرنے کا وقت تھا کہ یہ ہم نے آج کی محنت ہے اسے قبول فرمائے، وہاں ہم بیٹھ کے غیبتیں کر رہے تھے. رات کا آخری حصہ جب اللہ سمائے دنیا پر نزول فرماتا، اللہ سے مانگنے کا موقع لگے ہوئے اس کے اوپر. تراویح کے دوران بھی لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جناب تراویح کے ذرا سا وقفہ ملا، 2 منٹ کا شروع ہو گئے. پھر ہمارے یہاں تو آپ کو تراویح پتہ ہے نا، جو ترجمہ قرآن کے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب نے سلسلہ شروع کیا، تو وہاں کچھ لوگوں نے بتایا جی ان کو سمجھانا پڑتا، اللہ کے بندو قرآن سنو. تو بات بھی حق ہو بھائی، موقع بھی حق ہو، نیت بھی حق ہو، انداز بھی حق ہونا چاہیے. ناظرین وہ بات آج جو ہے لیکن یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی، اس لیے کرنا ایسے ضروری تھا. اور اسی گفتگو کے دوران جو ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، تو اصل پروگرام تو ہمارا شروع ہی نہیں ہو سکا. یہ بھی اصل ہی پروگرام تھا لیکن جو ایپیسوڈ سے لنک ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا. تو انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں ہم یہیں سے شروع کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے. تو میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا آج کی حدیث ہدیہ فرما دیں. اسی اخلاقیات کے موضوع پر ایک حدیث مبارک پہلے بھی ذکر ہوئی، اور کوئی ہم اپنے پروگرام سے بالکل اپنے پروگرام پر رہے ہیں اور اس پروگرام کا حق ہے کہ یہ کلام ہونا چاہیے ہمارے لیے، سب کے لیے، ناظرین کے لیے. حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا، مجھے سب سے زیادہ پسند وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ ہوگا اور مجھے سب سے زیادہ ناپسند وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے برے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرمائے، ہم سب کے. اللہ تعالیٰ پوری امت پر رحم فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔